بھارت باز نہ آیا لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی بھارتی فورسز نے اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا سوار غیر ملکی مہمان محفوظ رہے گاڑی میں موجود 2 ملٹری آبزرورز سیز فائر کی خلاف ورزی کے شکار افراد سے ملاقات کرنے پولاس گاؤں جا رہے تھے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کا 2 ٹوک پیغام ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا بھارت کو کسی بھی مہم جوئی پر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے پاکستان سیز فائر معاہدے کی بھارتی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے پاک افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے مذموم عزائم سے پردہ اٹھا دیا کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی تیاری کر رہا ہے پاکستان بھارت کی سازشوں سے پوری طرح آگاہ ہے بھارت نے کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ کا ابو ظہبی میں پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات طلب نے پشاور کا سربراہ JUI کو خط منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات مانگ لی گئیں بینک اکاؤنٹس اور ذرائع آمدن بھی پوچھ لیا نون لیگ کا سینٹ کے قبل از وقت انتخابات پر عدالت جانے کا اعلان رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 11 فروری سے قبل سینٹ الیکشن کا شیڈیول غیر آئینی ہے امید ہے الیکشن کمیشن غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا لیگی رہنما ایاز عادی کہتے ہیں قومی اسمبلی میں 150 ممبران جب استعفیٰ دیں گے تو قانون سازی کرنا آسان نہیں ہوگا استعفوں پر ضمنی الیکشن کرانا اتنا آسان نہیں لانگ مارچ اور استعفے ہمارا اگلا آپشن ہے نادرا میں ہفتہ اور اتوار کو بھی کام ہوگا اسلام آباد میں غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم وزیر داخلہ شیخ رشید کے اہم فیصلے کہتے ہیں اسحاق ڈار کو اللہ ہی وطن لا سکتا ہے برطانوی حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا سینٹ میں عمران خان کو اکثریت ملی تو ایسا قانون لائیں گے کہ چیخیں نکل جائیں گی کورونا کی دوسری لہر خطرناک لاپرواہی اور بے احتیاطی سے مزید 84 مریضوں کا انتقال اموات کی تعداد 9164 ہو گئی مزید 2972 افراد میں کورونا کی تشخیص مریضوں کی تعداد 4,51,494 ہو گئی 4 لاکھ مریض صحت یاب 42,478 مریض زیر علاج دنیا بھر میں کورونا سے 16,71,000 ہلاکتیں مریضوں کی تعداد 7,54,00,000 ہو گئی امریکہ میں 3,18,000 برازیل میں 1,85,000 بھارت میں 1,45,000 میکسیکو میں 1,17,000 روس میں 50,000 فرانس میں 60,000 اور سعودی عرب میں 6,091 اموات خیبر پختونخوا ایک بڑی تباہی سے بچ گیا CTD کی اہم کارروائی 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا خود کش جیکٹس دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا خیبر کے علاقے سپاہ میں بھی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی علاقہ سپاہ میں مکان سے 4 دہشت گرد پکڑے گئے خود کش جیکٹس برآمد کوئٹہ میں دہشت گردی سبزل روڈ پر نصب بارودی مواد پھٹ گیا جانیں محفوظ رہیں دھماکے کے کچھ دیر قبل سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں گزری تھی دھماکہ IED ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا دہشت گردوں نے 7 کلو گرام دھماکہ خیز مواد زمین میں دبا رکھا تھا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون معاونین خصوصی کی تعیناتی سے نہیں روکتا وزیر اعظم انہیں معاونت کے لیے معاونین مقرر کر سکتا ہے سپریم کورٹ زلفی بخاری کیس میں معاونین خصوصی کے حوالے سے اصول طے کر چکی جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس معاونین خصوصی کی تعیناتی کے خلاف اپیل مسترد افغان صوبے غزنی میں ختم قرآن کی محفل میں دھماکہ 15 افراد جاں بحق 20 زخمی ہو گئے دہشت گرد نے بارود سے بھری موٹر سائیکل گھر کے باہر کھڑی کر دی تھی
ڈونلڈ ٹرمپ کا جاتے جاتے چین پر ایک اور معاشی وار، 77 کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا۔ نئی پابندیوں کے بعد مذکورہ کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے لین دین سے پہلے امریکی وزارت تجارت سے خصوصی NOC کی ضرورت پڑے گی۔ امریکہ میں اب تک 275 چینی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فوج حکومت کا ادارہ ہے، میرے متحد ہے، میں وزیر اعظم ہوں، فوج سمیت تمام ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کو ایسا آدمی ملا ہے جو آخری حد تک جائے گا اور ان کو چھوڑے گا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اپوزیشن رہنما فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ہٹا دو، میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ NRO دیا تو پاکستان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چوروں کو NRO نہیں دیا گیا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے، تبدیلی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تجویز کردہ ترامیم کو مان لیتا تو ان پر کیسز ختم ہو جاتے۔ اپوزیشن نے FATF سے متعلق قانون سازی پر بلیک میل کیا۔ FATF پر اپوزیشن نے 38 میں سے 34 شکوں میں ترمیم مانگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے 1985 میں پیسے دے کر پارٹی بنائی، اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، اسے سیاست کا کیا پتا۔ PDP جبکہ اب بھی جو کرے گی نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا، یہ لانگ مارچ کر لیں، پتہ چل جائے گا استعفیٰ کس کو دینا پڑے گا۔ PDM کے استعفوں کا انتظار کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ڈرامے کر کے یہ NRO لے لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ افغان تنازع کا کوئی عسکری حل نہیں، انٹرا افغان مذاکرات پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے ایک تاریخی موقع ہے۔ اسلام آباد میں ملا عبد الغنی برادر سے سربراہی میں طالبان سیاسی کمیشن کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر افغان امن عمل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پرامن افغانستان اور سیاسی حل کے لیے پاکستان کی جانب سے حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا اور مذاکرات کو خراب کرنے والوں سے خبردار رہنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ افغان تنازع کا کوئی عسکری حل نہیں، بین الافغان مذاکرات نے افغان قیادت کو امن اور استحکام کا موقع فراہم کیا، امید ہے کہ افغان جماعتیں مذاکرات کا فائدہ اٹھائیں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ جیو اسٹریٹجک چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں اہم ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چین پاک ایئر فورس کی مشترکہ مشقیں شاہین 9 کا معائنہ کیا۔ ایئر فورس کی آپریشنل بیس پہنچنے پر ایئر چیف مجاہد انور خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مشترکہ مشقیں دونوں ایئر فورسز کے لڑنے کی استعداد کار میں اضافہ کریں گی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں انہیں دوسروں سے منفرد کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مشقوں سے باہمی اشتراک، آپریشنل ہم آہنگی میں بہتری آئے گی، انٹرا سروسز ہم آہنگی سے آپریشنل کامیابیوں کو تقویت ملتی ہے۔ بھارت باز نہ آیا، سیز فائر کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر دی، اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ مودی سرکار نے ایک بار پھر امن پر وار کرتے ہوئے LOC کے شریکور سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی اور اقوام متحدہ کے آبزرورز کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ تاہم خوش قسمتی سے اس میں سوار غیر ملکی مہمان محفوظ رہے۔ ISPR کے مطابق اقوام متحدہ کی گاڑی میں 2 ملٹری آبزرورز موجود تھے جو سیز فائر کی خلاف ورزی کے شکار افراد سے ملاقات کرنے کے لیے پولاس گاؤں کی جانب جا رہے تھے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان سیز فائر معاہدے کی بھارتی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے، پاک افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، بھارت کو کسی بھی مہم جوئی پر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پاکستان عالمی برادری سے بھارتی مہم جوئی روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بھارت کے مذموم عزائم سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، بھارت پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی تیاری کر رہا ہے۔ ابوظہبی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا، پاکستان بھارت کی سازشوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did
respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this misadventure. We have communicated this to important capitals. We have shared the information that we have picked up with important capitals, and they are fully aware of Indian designs and our resolve. In our opinion, Pakistan feels that if they undertake this misadventure, it will seriously undermine the Afghan peace process, which has moved forward. And if things go wrong, India will be held responsible for this. This misadventure will undermine regions. اور اب خبر یہ ہے کہ قومی احتساب بیورو نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ نیب پشاور نے جے یو آئی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خط لکھا، جس میں ان سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات مانگ لی گئیں۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے بینک اکاؤنٹس، ذرائع آمدن کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات شروع کر دیں۔ لاہور میں ایف آئی اے ٹیم نے کوٹ لکھپت جیل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بیرون ملک جائیداد، آف شور کمپنیوں اور 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز سے متعلق تحقیقات کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چپڑاسی اور ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے آنے کا علم نہیں، بیرون ملک جائیداد کا تمام ریکارڈ گوشواروں میں موجود ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم 2 گھنٹے کوٹ لکھپت جیل میں رہی اور شہباز شریف سے 5 سوالات کیے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 11 فروری سے قبل سینٹ الیکشن کا شیڈول غیر آئینی ہے، امید ہے الیکشن کمیشن غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ لیگی رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں 150 ممبران جب استعفے دیں گے تو قانون سازی کرنا آسان نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے نادرا کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ختم کر دی۔ کہتے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے اسلام آباد میں غیر ضروری چیک پوسٹیں بھی ختم کر دی ہیں۔ چیک پوسٹوں کی بجائے پولیس موبائل کو متحرک کیا گیا ہے۔ میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے۔ میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں۔ 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی، میں تو پہلے ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، موسم ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے، اللہ ہی لائے گا۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی، لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا، سال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ اموات کی تعداد 9164 ہو گئی، مزید 2972 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,51,494 ہو گئی۔ 4 لاکھ مریض سے حجاب ہو چکے، 42,478 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 84 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 3,522، سندھ میں 3,270، خیبر پختونخوا میں 1,511، بلوچستان میں 177، گلگت بلتستان میں 99، آزاد کشمیر میں 200 اور اسلام آباد میں 385 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 16,71,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 7,54,00,000 ہو گئی، 5,30,00,000 مریض سے حجاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,18,000، برازیل میں 1,85,000، بھارت میں 1,45,000، فرانس میں 60,000، افغانستان میں 1,985 اور سعودی عرب میں 6,091 اموات ہو چکی ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। सीटीटी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मर्दान और गिरदोनवा में सीटीटी ने छापे मारे। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाका सिपाह में एक मकान पर छापा मारा। कल अदन लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर आफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली गई। कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर नस्ब बारूदी मवाद फट गया। धमाके से जानी और नुकसान नहीं हुआ। कोयटा के नवाही इलाके सब्जल रोड ईसा नगरी में धमाका हुआ जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके से कुछ देर कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां गुजरी थी। धमाका आईईडी रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। दहशतगर्दों ने 7 किलो धमाका खेज मवाद जमीन में दबा रखा था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली मुदस्सर क़य्यूम नाहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुदस्सर क़य्यूम नाहरा पर सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इनके भाई रुकन कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम भी नामजद हैं। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिमों का मट्टू भानेका में 267 किनाल अराजी पर कब्जा था, जबकि 10 अक्टूबर को जमीन से कब्जा छुड़ा लिया गया। FIR में 2 पटवारियों समेत 4 दीगर अफराद भी मुलजिमान नामजद हैं। मुलजिमों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त से अपना इस्तीफा मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिया। नवाब असलम रईसानी का कहना है कि जब PTM ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान किया तो जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों ने मुझसे राबिता करके इस्तीफा देने से मुतल्लिक बातचीत की, जिसके बाद मैंने मुस्ताफी होने का फैसला किया। चूंकि मैं आजाद रुकन असम्बली हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सरबराह PTM को भिजवाया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के बाद अब जमात इस्लामी ने भी सेनेट इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले कराने की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मार्च में होने चाहिए। अगर हुकूमत को जल्दी है तो सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करे। इमरान खान को PTI नुमाइंदों पर एतमाद नहीं, इसीलिए इनका सारा जोर जो शो ऑफ हैंड्स पर है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत को सेनेट की तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन भी कबल इस वक्त कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन और कानून मुआवनीन खसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में वजीर आजम के मुआवनीन खसूसी और मशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है और वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत भी हासिल कर सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। मुआवन खसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सियासी फनकार सियासी थिएटर लगा रहे हैं। सियासी अदाकारी में बिलावल ने पानामा रानी को पीछे छोड़ दिया है। फिरदौस आशिक अवान गुलकार शौकत अली के घर गई, अयादत की और 2 लाख रुपए का हुकूमत की जानिब से चेक भी दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत फनकारों के साथ है। सियासी फनकारों ने असली फनकारों को नुकसान पहुंचाया है। हमारी हुकूमत उम्र रसीदा फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अफगान सूबे गजनी में खत्मे कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। अफगान सूबा गजनी के जिला गेलहान में एक घर में महफिल कुरान की महफिल जारी थी। दहशतगर्द ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी। धमाके से 15 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चीन पर एक और मुआशी वार कर दिया। 77 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी SMIC समेत 77 कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नई पाबंदियों के बाद मज़कूरा कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से लेन देन से पहले अमेरिकी वजारत तजारत से खसूसी NOC की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका में अब तक 275 चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। और अब टुडे स्पोर्ट्स।
نیوزی لینڈ نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ گواہ رہنا اٹک میں 5 روز قبل مبینہ طور پر جھلس جانے والی اسکول ٹیچر اسپتال میں توڑ گئی۔ والد نے خامد اور سسر پر الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا۔ اٹک کے علاقے فاروق سلطان کالونی کی رہائشی آمنہ نامی خاتون مبینہ طور پر گزشتہ ہفتے جھلس گئی تھی۔ اسپتال میں 5 روز تک زیر علاج رہنے کے بعد خاتون جاں بحق ہو گئی۔ خاتون کے والد نے اس کے خامد اور سسر پر شک کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ متوفی خاتون کے والد کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی جس کی 2 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ گھر میں مبینہ طور پر جھلس جانے کے بعد جب خاتون کو اسپتال لایا گیا تو وہ بے ہوش تھی اور وہ 70% جل چکی تھی۔ میری بیٹی کی سرکاری ملازمت ہونے پر اس کی تنخواہ اس کا خامد لے لیتا اور اکثر خامد اور سسر کا میری بیٹی کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا اور وہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ باپ بیٹے خود میری بیٹی کو آگ لگا کر جان سے مارا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان کی زیر صدارت محکمہ صحت، لائف سٹاک اور محکمہ زراعت کے افسروں کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام نیوٹریشن کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عمر غوری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہر ماہ تحصیل سطح پر تمام مراکز صحت پر 400 سے 500 بچوں کی سکریننگ کی جاتی ہے اور ان کے الگ الگ کارڈ بنانے کے ساتھ ساتھ الگ الگ طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جو بچے کی شدید غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے خصوصی خوراک تیار کی جاتی ہے جس سے جلد ریکوری ہوتی ہے۔ اس موقع پر لائف سٹاک آفیسر نے کہا کہ مویشی اور مرغیاں خواہش مند حضرات کو مہیا کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مظہر حسین کلیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی مددات کے تحت سبزیوں کے بیج کسانوں کے ساتھ گھریلو صارفین کو بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان نے تحصیل کوٹ چٹا چوٹی زیریں کا دورہ کیا۔ ڈی سی علی اعجاز نے اے سی اسد خان چانٹیا کے ہمراہ سہولت بازار، اراضی ریکارڈ سینٹر اور احساس پروگرام سینٹر کا معائنہ کیا۔ ڈی سی ڈیرہ علی اعجاز نے کوٹ چٹا THQ اسپتال کا بھی وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز نے THQ اسپتال میں مریضوں کو مکمل سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ ڈی سی علی اعجاز نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں آئے سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کبیروالا کے نواحی گاؤں کی بڑی آبادی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے محروم ہے اور شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ کبیروالا کے نواحی گاؤں کی بڑی آبادی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے محروم ہے اور شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ گاؤں باگر سرگانہ کے مکین ہیپاٹائٹس C کے نشانے پر ہیں جبکہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ صورتحال پر شہریوں نے احتجاج کیا اور حکام سے نوٹس لے کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے DPO آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور فردن ضلع خانیوال کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات اور مسائل سنے اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب کی جاری کردہ کرونا SOPs کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے DPO آفس خانیوال کے سبزہ زار میں کھلی کچہری لگائی اور فردن ضلع خانیوال کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایت و مسائل سنے اور موقع پر متعلقہ پولیس افسران کو سائلین کی جانب سے پیش کی گئی شکایت و مسائل کو فوری میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO محمد علی وسیم نے کہا کہ معاشرے میں قانون و انصاف کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے پبلک سروس کی بآسانی فراہمی اور جرائم پیشہ عناصر کی بھی کرنی خانیوال پولیس کا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پولیس کے رویوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کریں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر حکمت عملی اپناتے ہوئے کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ DPO محمد علی وسیم نے کہا کہ میرے دفتر کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ پولیس عوام کی خادم ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف۔
हासिलपुर में खुश्क टुकड़ों की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद शहर में गैर मयारी और बोसीदा खुश्क रोटियों की फरोख्त जारी। हासिलपुर के इलाकों रेलवे फाटक और दरबार चौक समेत दीगर मुकामात पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मालियत का मुद्दे सेहत खुश्क टुकड़ा फरोख्त किया जा रहा है। रोटियों के खुश्क टुकड़े माल मवेशियों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिससे मुहलिक बीमारियों का कभी अंदेशा होने के साथ साथ हासिल शुदा दूध से इंसानों में बीमारियों की शर्रा में भी इजाफा हो गया है। शिकायत के बावजूद मुद्दे सेहत गजा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सवात के सियाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में शदीद सर्दी का राज है। नदी नालों और पाइप लाइनों में पानी जम गया है। कालाम में पारा -12 तक गिर गया। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद यखबस्ता हवाएं चलने लगी हैं और लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हैं। सियाहती मकामात कालाम समेत दीगर बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया, जिससे निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शदीद सर्दी के बायस घरों में पानी के नलकों में पानी जम गया है। मुल्क भर में आज किसानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद किसानों को दरपेश मसाइल का हल तलाश करना और किसानों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करना है। मज़ीद देखते हैं नवाब शाह से वकार आराई की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर ज़राअत का पैदावार किसान बतदरीज ज़वाल पजीर है। ख़ास तौर पर छोटे किसान के लिए हर आने वाला दिन इसकी मुश्किल का नया समा लेकर उभरता है। दौरे जदीद में तरक्की के बावजूद हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियाँ किसानों को दुखों की अता गहराइयों में ले जा रही हैं। हुकूमत की कामयाब किसान पॉलिसियाँ सिर्फ कागजात तक महदूद है। कमाद का जो फुकदान है, जो मिल ऑनर जो काश्तकार के साथ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसान के हक में नहीं है। हमें तो 100 रुपया दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। एक रात पानी तो लगा के देखे आन के वज़ीर आज़म के कैसे फसल पकती है इतनी सर्दी में। दिन ब दिन खेत टाउन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, तो कहीं खेतों पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों का ना होना और अजनास की कीमतों में मुसलसल कमी भी किसान के जवाल का सबब है। किसानों का खेतों को मुतबादिल रोजगार के तौर पर इस्तेमाल करना आने वाले वक्त की खतरनाक अलार्मिंग है, और अगर हालात जो के तो रहे तो आने वाले वक्तों में गजाई किल्लत का बहरान भी पैदा हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ वकार आराई, टीवी टुडे, नवाब शाह। शहर फेरोज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रॉलर से नशा आवर मुजरे सेहत गुटके की 40 बोरियां बरामद कर लीं। बद ईदन पुलिस की मुनीर लकारी ने खुफिया इत्तला पर नफरी के हमरा जलाल जी लिंक रोड टेल शाख के मुकाम पर एक 10 व्हीलर ट्रॉलर पर छापा मारकर 140 बोरियां नशा आवर मुजरे सेहत गुटका बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल वज़ीर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर निगरानी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश है। खुली कचहरी में मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त पर फीडबैक देना मुतल्लिका महकमे की जिम्मेदारी है। वज़ीर ममलकत सरताज गुल ने डेरा गाजी खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर वज़ीर ममलकत का कहना था कि खुली कचहरी में मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त पर फीडबैक देना मुतल्लिका महकमे की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की ज़ेर निगरानी अवामी मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। सियासी क़यादत मुतल्लिका इंतजामी अफसरान के साथ मिलकर म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और इदारों में बदउनवानी के खात्मा, अवामी सहूलियात में इजाफा समेत दीगर इक़दामात भी कर रही है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पाकपतन में किसानों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक किसानों ने पाकिस्तान को अजनास की पैदावार में खुद कफील करने के अज़्म का इजहार किया। देखते हैं तैमूर खान बलोच की रिपोर्ट। दिन रात एक करके मुल्क को गल्ला फराहम करने वाले किसान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया गया। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। किसान इत्तेहाद के सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना था, हुक्मरान हैं वो खुराक तो अच्छी खाते हैं किसानों की उगाई, लेकिन उनको फायदा कोई नहीं पहुंचाते, क्योंकि खाद महंगी और दवाइयाँ महंगी, हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं। तकरीब के दौरान किसान डे की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क भर के किसानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए वॉक भी की गई। हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि बिजली के ट्यूबलों का फी यूनिट 5 रुपये 35 पैसे रेट किया जाए और तमाम टैक्सेज खत्म किए जाएं और खादों पर टोकन सिस्टम खत्म किया जाए और खाद सस्ती मुहैया की जाए। तमाम किसानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो सस्ता गल्ला उगा के हमारी आवाम को खिलाते हैं।
किसान डे के मौका पर किसानों ने हुकूमत से सस्ती ज़रूरी बिजली और खादों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। मुरीद के इलाके मनुआबाद कोट माहिदा डेरा में फौतगी वाले घर में सिलेंडर मुरीद के इलाके मनुआबाद कोट माहिदा डेरा में फौतगी वाले घर में सिलेंडर फटने से 21 अफराद जख्मी हो गए। गैस लीक होने से आग लगने पर सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू मुरीद के की इमदादी टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 11 बच्चे, 4 खातीन और 6 मर्द शामिल हैं। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए गन्ने से लोड ट्रालियों के पीछे LED लाइट्स लगाने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद की ज़ेर सदारत इजलास में तजावुजात के खात्मा, ट्रैफक मैनेजमेंट, पार्किंग और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम उठाने का फैसला किया गया। इजलास में DPO असद सरफराज ने भी पंजाब पुलिस की जानिब से अपने मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली ने कमाद की लोड ट्रालियों के पीछे LED लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी उठाई, जिस पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली का कहना था कि जिला भर में कमाद की लोड ट्रालियां रात के वक्त खुसूसन धुंध औकात कार में रोड हादसात का बायस बन रही थीं, जिसकी रोकथाम के लिए जिला भर में इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। DPO टोबा के हुक्म पर थाना पीर महल पुलिस की जराइम पेशा अनासिर और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की खसूसी हिदायत पर नाजायज असलहा के खिलाफ कार्रवाई में SHO थाना पीर महल की सरबराही में पुलिस ने पीर महल में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ज़ाबिता की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जहानिया में नंबरदारान एसोसिएशन के वफद ने SHO मलिक अदनान खुर्शीद से मुलाकात की। नंबरदारान ने पुलिस से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। SHO ने ठीकरी पहरे लगाने की हिदायत भी दे दी। नंबरदारान एसोसिएशन तहसील जहानिया के अहदेदारान ने SHO थाना जहानिया मलिक अदनान खुर्शीद के साथ तारुफी मुलाकात की। SHO अदनान खुर्शीद ने क्राइम कंट्रोल में नंबरदार के किरदार को सराहते हुए कहा कि इलाका भर में जुराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को नंबरदारान एसोसिएशन की हर मुमकिन मदद दरकार है। नंबरदार की मदद से पुलिस क्राइम कंट्रोल में काफी हद तक कामयाब हो सकती है। इंसानों की खिदमत में पेश इदारा रेस्क्यू इमरजेंसी इदारा जानवरों की खिदमत में भी आगे है। चौबारा में मोटरसाइकिल से टकराने के बाद जख्मी होने वाली बिल्ली को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। इंसानों की खिदमत में पेश इदारा रेस्क्यू इमरजेंसी जानवरों की खिदमत में भी आगे है। चौबारा में मोटरसाइकिल से टकराने के बाद जख्मी बिल्ली को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। जख्मी बिल्ली की जान बचाने के लिए अहलियान इलाका ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचते हुए बिल्ली की जान बचाई। बिल्ली की जान बचाने पर अहलियान इलाका ने रेस्क्यू टीम को खराजे तहसीन पेश किया। फूलनगर में मुल्तान रोड पर वाक़े बैंक के बाहर डकैती की वारदात। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। फूलनगर में मुल्तान रोड पर वाक़े बैंक के बाहर डकैती की वारदात हुई। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। शहरी ने डकैती के दौरान रकम जमीन पर फेंक दी, जबकि डाकू ने असलहा के खौफ फैलाकर पैसे उठा लिए और फरार हो गए। CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से डाकुओं पर फायरिंग की कोशिश भी की गई। बलूचिस्तान से आने वाले 180 हिंदू यात्रियों की करतारपुर आमद। हिंदू यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की समाधि पर हाजिरी दी और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। करतारपुर के गुरुद्वारा पर प्रबंधक कमेटी के मेंबर सरदार अनरजीत सिंह ने पाकिस्तानी हिंदू यात्रियों को करतारपुर आने पर खुशामदीद कहा। करतारपुर आने वाले हिंदू यात्रियों के खाने, फलों और चाय से तवाज़ो भी की गई, जबकि पाकिस्तानी हिंदू यात्रियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हिंदू यात्रियों को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की। फुलरवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनश्यात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। लाखों रुपए मालियत की 17 किलो अफ्यून बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करते हुए SDPO भलवाल सर्कल DSP नासिर नवाज की ज़ेर निगरानी SHO थाना फुलरवान ज़ीशान इकबाल की सरबराही में टीम ने दौरान चेकिंग एक गाड़ी से रोककर चेकिंग की, जबसे इसके खुफिया खानों से लाखों रुपए मालियत की 70 किलो से जायद अफ्यून बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम ने यह मुनश्यात जिला सवाबी से स्मगल करके पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फरोख्त करनी थी।
ڈیرہ غازی خان پولیس کی جانب سے گمشدہ اسما مجید کی تلاش جاری. ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کی ٹیم کی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اور دیگر اداروں کے اہلکاروں سے ملاقات. ڈیرہ غازی خان کے علاقے تھانہ کالا بستی کی رہائشی اسما مجید کی تلاشی کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کی ٹیم بھرپور کوشش کر رہی ہے. اسی حوالے سے ڈی ایس پی سرکل صدر SHO تھانہ کالا لواحقین اسما مجید کے ہمراہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت سے بھرپور تلاش جاری ہے. ڈی ایس پی سرکل صدر ناصر علی ثاقب نے بتایا کہ اسما مجید کی تلاش کے لیے ہماری ٹیم نے ED سینٹر، چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اور ملتان سے معلومات بھی لی ہیں. شانگلہ میں وزیر اعظم کے ذریعے ایمرجنسی پروگرام کے تحت تحصیل مارتونگ میں گندم پیداوار آگاہی مہم کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. ضلعی ڈائریکٹر ایگریکلچر جان محمد خان سمیت دیگر اعلی افسران اور اہلیان علاقہ نے تقریب میں شرکت کی. محکمہ زراعت کے افسران نے عوام کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے استعمال اور مختلف طریقوں سے متعلق آگاہ کیا. انہیں حکومت کی جانب سے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کھاد پر دی گئی سبسڈی کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی. ڈیرہ مراد جمالی جھل مکسی میں سالانہ 3 روزہ جیپ ڈیزرٹ ریس چیلنج کا آغاز ہو گیا. ایونٹ میں ملک بھر سے 76 کھلاڑی قسمت آزما رہے ہیں. دفاعی چیمپئنز میں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے زین محمود، نواب نادر خان مکسی، صاحبزادہ سلطان سمیت دیگر اہم کھلاڑی شامل ہیں. خواتین ریس میں سپر سلما خان. اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے اور خاص طور جھل میں فلڈز آئے، لیٹ فلڈز جس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے، پر آبادی ماشاءاللہ بہت ہوئی ہے. آبادی ہونے کی وجہ سے ہمارا ٹریک کچھ کٹ گیا ہے اس دفعہ کچھ اباؤٹ 80 کلومیٹرز، کیونکہ جدھر سے بھی نکال رہے تھے ہم لوگ ٹریک، جدھر آپ کھڑے ہیں یہ نگور سے عموماً یہاں سے ریس شروع ہوتی ہے. جھل مکسی 2020 ڈیزرٹ ریلی میں، اور ہم لوگ 3 دن سے یہاں پر ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. ٹریک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، 154 کلومیٹر کا ٹریک ہے. پچھلی بار بھی میں نے یہاں پہ فرسٹ پوزیشن لی تھی اور یہاں پہ پریکٹس میں بہت زیادہ کروں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ٹائٹل اپنے نام کر کے جاؤں. بہت زیادہ ٹف ہے، بارشیں ہوئی ہیں، فلڈز آئے تھے، تو اس میں ذرا ٹریک کو چینج کرنا پڑا ہے بنسبت کے پریویس ایئرز سے. مشکل ہے، سوچ کے ساتھ چلانی پڑے گی. اور گوجر خان سے تعلق رکھنے والی ممتاز دینی اور روحانی شخصیت پیر ظہور چشتی انتقال کر گئے. ظہور احمد چشتی اسلام آباد اسپتال میں زیر علاج تھے. ان کے زیر انتظام شعبہ طلباء و طالبات کے لیے حفظ درس نظامی کے مدارس کام کر رہے ہیں، جن میں ہزاروں طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں. قاری ظہور احمد چشتی کا آبائی علاقہ ضلع چکوال ہے. انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ گوجر خان میں گزارا اور مستقل رہائش بھی یہیں رکھی ہوئی تھی. مرحوم کی نماز جنازہ بروز ہفتہ دن 12 بجے گوجر خان میں ادا کی جائے گی. لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع کی پولیس کو مطلوب 5 رکنی ڈکیت گینگ کے 4 اراکین پاک پتن پولیس کے ہاتھ لگ گئے. پکڑے گئے ڈاکو پہلے ریکی کرتے اور پھر واردات کرتے تھے. پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے شہریوں کے لوٹے گئے 12 لاکھ روپے نقدی، موٹر سائیکل، کاریں، اسلحہ اور بڑی تعداد میں مویشی بھی برآمد کر لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.